ایسے لوگ بال نے کہا تھا نا، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو بال جبریل کا ایک ایک صفحہ پلٹتے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اقبال آپ کے سیلف کو یونیورسل سیلف بناتے جا رہے ہیں۔ اور میرے خیال سے کوئی انسان اگر آج کے دور میں مجھے یہ چیز تحفہ کرنا چاہے تو بھائی میں تو اپنی جان اس کو دینے پہ تیار ہو جاؤں گا۔ علامہ اقبال کو ہم جتنا فالو کر رہے ہیں وہ بالکل واضح ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو لوگ فالو بھی کر رہے ہیں انہوں نے بھی علامہ محمد اقبال کو چند اشعار میں مقید کر رکھا ہے، یعنی وہ آدمی جس نے 12,000 اشعار 7,000 فارسی میں تقریباً 5,000 اردو میں لکھے، ان کو ہم نے 10 سے 12 اشعار کی تحویل میں دے رکھا ہے، اور ضرورت پڑنے پر وقتاً فوقتاً ہم وہ اشعار بچوں کو سنا دیتے ہیں تاکہ ہمارا قرض اترتا رہے۔ تو کسی بھی بڑے آدمی، بڑی کتاب، بڑے نظریے سے اس طرح کی سنجیدگی سے کوئی نتائج نہیں حاصل کیے جا سکتے۔ مطلب کہ اس طرح کی اگر رابطہ میرا کسی قسم اور بھی نظریے سے ہو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اقبال شاعر ہیں اور فلسفی ہیں، شعراء اور فلسفی تصاویروں میں نہیں کتابوں میں پرکھے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں وہ کتابوں میں موجود نہیں ہیں، ہمارے حافظوں میں موجود نہیں ہیں، ہمارے تحقیقی مقالے ان کے اوپر نہیں ہیں، اور ہم کوئی بات ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ ہاں چند کلیشے ٹرمز، بچے کی دعا اور شکوہ جواب شکوہ، وہ بھی کچھ موسیقی کی جذبات میں آ کر ہم نے یاد کر رکھے ہیں۔ ہم اقبال سے کسی قسم کے حقیقی تعلق میں نہیں ہیں، اور میری یہ رائے، اور اب اس رائے کے اوپر مجھے روز بروز کانفیڈنس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے تھا شاید میں غلط کہتا ہوں، اب میں جو ہے کہ پہلے بھی میں غلط ذرا کم کہتا تھا۔ ہمارا اس قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات کہ علامہ محمد اقبال ہماری پوری تہذیب کے وہ نمائندے ہیں جس سے پوری تہذیب سیکھی جا سکتی ہے، یعنی کہ تہذیب کسی شخصیت میں مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ ہماری تہذیب، مسلم تہذیب، ہماری مسلم سب کانٹیننٹل تہذیب علامہ محمد اقبال کے کلام میں مینیفیسٹ ہوتی ہے۔ تو اس سے ہماری جو دوری ہے، اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ اب ہمارے سامنے، اس میں تو کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اقبال جو سب سے پہلا اور بڑا نتیجہ ہمیں دیں گے وہ کہ ہمیں میڈیوکریٹی چھڑوا دیں گے، یعنی عامیانہ پن سے دور کر دیں گے۔ ہمارے ہاں 29 یونیورسٹیاں صرف اسلام آباد میں لاکھوں بچہ انرول ہے، ہزاروں بچے یونیورسٹیاں جاتے ہیں، تو اس کے نتائج نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم جس بھی بات کو جانتے ہیں اس کے سب سے ادنا حصے سے چاٹ کر تسلی حاصل کرتے ہیں۔ ہم میڈیکل سائنس میں ہوں، انجینئرنگ میں ہوں، we're not creating theories, we're just following what West said and we're just ہم ان کے ریگریشن رن کرتے ہیں یا صرف ان تھیوریز کو ویریفائی کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں۔ ہمارا اپنا کوئی تصور علم ہی نہیں ہے۔ علامہ نے ہماری تہذیب میں اپنا ایک تصور علم دیا تھا، اپنا تصور انکوائری دیا تھا، اور سب سے پیاری بات یہ تھی کہ علامہ محمد اقبال مداح بھی تھے مغرب کے، ان کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے، اور تقریباً 200 مفکرین کا اپنی شاعری میں ذکر کیا تاکہ ہم عام، مطلب کہ ہم روزمرہ کے ناموں میں نہ آ جائیں، یعنی ہم اگر ان کی تہذیب کو بھی پڑھیں تو ان بڑے نمائندوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو علامہ اقبال سے دور ہو کے میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سیلف ہیلپ بکس کے حوالے ہو چکے ہیں، اور اگر ہم تہذیبی سطح پہ دیکھیں تو ہم جو کام بھی کرتے ہیں عامیانہ کرتے ہیں، خواہ ہمارا کھیل کا میدان ہو، ہمارا علم کا میدان ہو، ہمارا رائے ہو کہ میں نے اپینین دینا، تو میری اپینین بالکل ایسے ہوگا جیسے کوئی گروسری سٹور کی ٹرانزیکشن ہے، میں کوئی بڑی رائے دینے کے قابل نہیں۔ رائے غلط بھی ہوتی ہے، تاریخ میں صحیح بھی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم مشہور ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ پلاٹنس کی رائے غلط ہو کر بھی معیاری ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی بھی بات معیاری نہیں۔ ہمیں ہماری تہذیب میں علامہ محمد اقبال اس میڈیوکریٹی سے چھڑوا سکتے تھے، ان کا کلام سمجھ نہ آ کر بھی وہ بلندی اور وہ وسعت ہمارے ذہنوں کو دے سکتا ہے جس سے ہماری پوری نسلیں سراب ہو سکتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کے کلام کی طرف بڑھیں گے؟ دوسری بات جو ہماری آج کی تہذیب کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے متفرق علوم سے دوری۔ ہمارا بچہ عالم ہو کر بھی کئی علوم کا جاہل ہوتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بالکل کلاسیکل جو تحریک تھی، جو پلاٹونک تھی یا کینٹین تھی، اس کے اندر رہتے ہوئے متفرق علوم اپنی شاعری میں متعارف کرائے۔ انہوں نے اکنامکس پر بات کی، انہوں نے فزکس پر بات کی، انہوں نے شاعری متعارف کرائی، انہوں نے فلسفیوں کے نام اپنی شاعری میں لیے تاکہ آج کا نوجوان جو کہ کسی حد تک اپنے آپ کو اگر کسی بڑی مذہبی تہذیب سے جوڑتا ہے، قرآن مجید سے جوڑتا ہے، تو وہ بھی متفرق علوم دیتا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے وہ بہت ہینڈی کام ہمیں کر کے دکھایا تھا کہ اگلے دور اسپیشلائزیشن کے بعد پھر بھی متفرق علوم پڑھنے کے دور ہیں۔ وہ دوسری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم ایک فیلڈ کے عالم اور باقی تمام فیلڈ کے جاہل ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ کوئی چھوٹی کمی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو تہذیبی رول ہے وہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔
کیونکہ میں ایک چیز کو تو ماسٹر کر رہا ہوتا ہوں اور باقی جو تہذیب مجھ سے ٹکرا رہی ہوتی ہے وہاں پر میں صرف پیسے ہو کے اس کے صرف میں کیا کہیں گے اس کے اٹیکس لے رہا ہوتا ہوں اور میں اس کے اوپر کوئی ایکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تو دوسری یہ علامہ محمد اقبال کی بڑی بات ہے. تیسری بات جس کے اوپر میں آج کل کام کر رہا ہوں وہ تھا فیوچرزم. علامہ اقبال بہت فیوچرسٹ تھے. گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کر مداری گیا, یہ ایک شعر ہے. He talked about capitalism. اچھا, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے. He talked about the rise of China. کنات نہ کرے سال میں رنگ و بو پہ چمن اور بھی ہیں, آشیاں اور بھی ہیں. یعنی کہ کنات مت کرو, اس زمین کو چھوڑو. تم یہاں سیٹل کیوں ہونا چاہتے ہو جب تم یہاں کے ہو ہی نہیں, جب تمہارے ذہن کے خیالات اوپر کے ہیں. He was talking about space travel. یہ ایک دو اشعار نہیں ہے. کیوں ہوا کن تیرا نشترے تحقیق ہوتے نہیں, کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. He was talking about space science. جو میں نے اشعار مرتب کیے ہیں وہ ایک دو نہیں ہے, they're like too many verses جہاں پر اقبال کہہ رہے ہیں زمین چھوڑو, let's move towards star. ان کا جاوید نامہ. So he was talking about futurism. آج ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا کرس یہ ہے کہ ہم مستقبل میں گھسیٹ کر لائے جاتے ہیں, ہم مستقبل تخلیق نہیں کرتے. وہ بھی علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ وہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے نمود. کہ ہم کسی اور چوتھی یہیں سے ہم جو ضمنی بات لیں گے وہ یہی ہے کہ تہذیبیں سڑکوں اور بڑی بڑی بلڈنگ اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے نہیں بنتی, تہذیبیں آئیڈیاز پر بنتی ہیں. جہان تازہ کی افکار تازہ سے نمود. افکار تازہ پیدا کریں, جس کی بات میں نے پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں کی, وہ ہیں کریٹ یور اون تھیوریز, کریٹ یور اون نیریٹو, کریٹ یور اون ورلڈ. میرا ایک تصور ورلڈ ویو ہو, وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ میرا ہے, لوکل ہے, میری دھرتی کا ہے, میرا فوک انڈیجنس ریلیجیس کلچرل وزڈم لے کے آ رہا ہے. اینڈ دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی یونیورس. آپ دیکھیں جن تہذیبوں نے اس کو نہیں چھوڑا, نگارجنا از اے بدھسٹ. یہ بدھا کے بعد دوسرے بڑے بدھسٹ اسکالر تھے, رفلی 3000 سال پرانے. ان کو کوانٹم فزکس میں کارلو روویلی کوٹ کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے ان بدھسٹ کمیونٹیز نے اپنی زمین نہیں چھوڑی. ہم نے اپنی زمین چھوڑی, ہم نے اپنا سارے کا سارا وہ سوشل سائنس کا علم بھی اپنی طرف امپورٹ کیا جس کا ہمارے پاس ریلیونس ہی نہیں تھی, اور وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے, اور ہم اس کے جدلیات میں, اس کے ڈائلیکٹکس میں پڑے ہوئے ہیں اور کوئی نتیجے کی طرف نہیں بڑھ رہے. علامہ اقبال کی پوری شاعری جب ہم اسے کہتے ہیں وہ کرٹیکل تھیوری پر ہے. یعنی کہ علامہ محمد اقبال ہمیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا, اس میں صرف مردان حر کی آنکھ بینا ہے. باقی جو قید ہے وہ مجھے یہ مت بتائے وہ دیکھ سکتا ہے. وہ جو بھی دیکھ رہا ہے وہ اپنے مالک, اپنے آقا کی آنکھ کے لیے دیکھ رہا ہے, اس کی اپنی کوئی آنکھ ہی نہیں ہے. تو دنیا میں صرف مردان حر, آزاد بندوں کی دنیا ہوتی ہے, غلام بندوں کی دنیا نہیں ہوتی. اور علامہ محمد اقبال تنقید کیوں سطح پر گئے کہ انہوں نے پھر نظم لکھی غلاموں کی نماز, کہ حتیٰ کہ ان کی نمازیں بڑی لمبی ہو جائیں گی. کیونکہ غلام کو اور کام کیا ہوتا ہے. اور پھر اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ 1000 کام ہے مردان حر کو دنیا میں. پہلا شعر کوئی اور تھا, دوسرا شعر پھر حر کا انہوں نے جو سمبل استعمال کیا, جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں دیکھ کر سائڈ چینج کر کے ان کی طرف آ گئے تھے کہ حق پر تو یہ ہیں. تو باقی سب کی بھی تو آنکھیں تھی, اقبال پوچھ رہے تھے تو وہ کیوں نہیں امام حسین کو دیکھ کر بدل سکے. تو وہاں سے علامہ محمد اقبال نے حر بننے کے لیے کہا تھا کہ اگر کالونائزڈ ہو گئے ہو تو کوئی بات نہیں, آزاد بھی تو ہو سکتے ہو, تو لیکن ڈونٹ گیٹ کمفرٹیبل ہے. وہاں پر علامہ محمد اقبال کا سب سے بڑا کام اگر آپ کو پڑھنا چاہیں, جو کہ بہت شاید کچھ ذہنوں کے لیے اتنا کمفرٹنگ نہ ہو, وہ غلاموں کی نماز ہے. یعنی کہ جو غلام ہیں ان کی نمازیں اور عبادات بہت لمبی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ مقید ہوتے ہیں, ان کی کوئی تھاٹ نہیں ہوتی, انہوں نے کوئی کائنات میں جا کے کریشنز اور ڈسکوریز نہیں کرنی, تو بس پھر وہ یہی کام کرتے رہتے ہیں. تو علامہ محمد اقبال کا کلام کا بڑا ترین حصہ ڈی کالونائز کرتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا ذہنوں کو, اور اس کے بعد پھر قلوب کو, آپ کے خیالات کو اور آپ کے حال کو, آپ کے آئیڈیاز کو اور آپ کے ایکشنز کو. اور آئیڈیاز کے لیے پھر جو ہم نے بات کی, اٹ empowers you to create local theories. آپ اپنا علم, تصور علم پیدا کرتے ہیں, آپ اپنے اسلاف, اپنی تہذیب میں دیکھتے ہیں اور نئے معنی اس کائنات کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. بوروڈ میننگ سے بھی پھر علامہ محمد اقبال آپ کو دور کرتے ہیں اور آپ کو اپنے لوکل میننگ کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کی ایک سپیس مہیا کرتے ہیں. دیکھیں, اقبال ایز اے پولیٹیشین از ہائیلی انٹلیکچوئل. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین ہو جسٹ گاٹ ووٹس. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین جس نے لوگوں کو شاید وہ اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے لیکن اس نے کہا دیکھو میں انقلاب لے آتا ہوں. اقبال واز اے ہائیلی انٹلیکچوئل پولیٹیشین. ہینس اٹ ڈزنٹ سوٹ پیپل who might try to come into politics, لیکن وہ اتنا زیادہ بیگیج کیری نہیں کرنا چاہتے. قائد اعظم کا یہ قول عموماً علامہ محمد اقبال کی کتابوں کے پہلے لکھا ہوتا ہے. قائد اعظم فرماتے ہیں میں
ابھی کوئی علیحدہ مملکت نہیں رکھتا. ہاں مجھے گورے کا واقعہ یاد ہے ایگزیکٹ ایسے ہی قائد اعظم کی بات کہ اس سے پوچھا گیا شیکسپیئر یا دولت برطانیہ, تو اس نے کہا شیکسپیئر. تو قائد کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی تو کوئی علیحدہ ملک نہیں, اگر ہو اور پوچھا جائے کہ ملک یا اقبال, I'll choose اقبال. اب آپ دیکھیں یہ سب سے بڑے پولیٹیشین اپنے عصر کے مطلب اس زمانے کے سب سے بڑے پولیٹیشین محمد علی جناح سمجھے جاتے تھے, جو مسلم پوری مسلم فورس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. وہاں پر ان کی رائے اقبال پر یہ تھی. تو سیاستدان از ون تھنگ, دیٹ آئی ایم اے پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو عوام کی رائے کو لے کر اسے میگنیفائی کر کے لا سکتا ہے آگے. بٹ اقبال واز این انٹلیکچوئل پولیٹیشین جو کہ اپنی ایک رائے رکھتے تھے. دو قومی نظریہ جب وہ دے رہے تھے, خیر وہ بھی بہت تفصیلی موضوع ہے, اس کے اوپر بات کر رہے تھے. ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ لینڈ ریفارمز. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی. تیسری بات کہ انہوں نے انجمن کشمیری مسلمان کے لیے جو کام کیا وہ عموماً ذکر میں نہیں آتا. آئی گیس 1905 یا 1907 میں ہی واز الیکٹڈ ایز دا جنرل سیکرٹری فار انجمن کشمیری مسلمان. سو ہی واز فائٹنگ فار ہی واز ایون ایڈوکیٹنگ اینڈ فائٹنگ فار دا کشمیری مسلمان, جو کہ بہت پاکستان سے پرانا مسئلہ ہے. پھر اگلی بات کہ وہ جب ایسے سیاستدان تھے جو اپنے سننے والوں کو, اپنے پڑھنے والوں کو جھوٹے وعدے دینے کی بجائے شاعری تحفہ کرتے تھے. ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض انہوں نے پھر ان کشمیری نوجوان کے لیے پیغام لکھا جو پولیٹیکل سٹرگل میں آ رہے تھے کشمیر کی طرف. And those are epic poems. Similarly, when I talk Iqbal as a politician, so politician manifesto دیتا ہے. Iqbal gave a manifesto جس کے side corners کبھی پرانے نہیں ہوتے, ان پر مٹی نہیں آتی. Iqbal gave his manifesto in form of poetry to all those people. And then Iqbal himself said, nations are born in the hearts of poets and they die in the hands of politicians. قومیں تو پیدا ہی شعراء کے دلوں میں ہوتی ہیں اور پھر سیاستدان شاید ان کو تباہ کر دیتے ہیں. تو علامہ محمد اقبال اس ڈائیکاٹمی کو بڑے انٹرسٹنگلی جوڑنا چاہ رہے تھے. ایک اور بات, ایک کتاب آئی ہے پرائم موور. اس کتاب میں دنیا کے 10 سے 12 بڑے سیاستدانوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے پولیٹیکل فلسفی پر بات کی, سیاستدانوں کو نہیں سوری. اس میں پہلے ہیں پیرسلز قدیم یونان سے, اس کے بعد چنا گیا روسو کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا. 11ویں نمبر پہ اس پہ گاندھی ہیں اور 12ویں پہ اقبال ہیں. وہاں پر پرائم موور کے رائٹر کہتے ہیں کہ اٹ از امپاسبل ٹو ٹاک اباؤٹ کمپلیٹ پولیٹیکل فلسفی وداؤٹ ایڈنگ اقبال, اینڈ ہی ڈز ناٹ ایڈ ارسطاٹل. وہ ارسطو کو شامل نہیں کرتا, اقبال کو شامل کر لیتا ہے. وہ آگے جو جواب دیتا ہے دیٹ از این امیزنگ ون. وہ کہتا ہے ارسطو کی باتیں پولیٹیکل فلسفی کی کلاس میں تو پڑھائی جا سکتی ہیں, تحریک نہیں پیدا ہوتی. اقبال کے ایک مصرے سے انقلاب لایا جا سکتا ہے. Hence I'll include him as a prime mover of political philosophy. So if we add up good 12 big political philosophers, Iqbal walks in because he has something really loud and clear about having and preserving Muslim identity and how to create a modern humanism جو کہ وہ گلوب کی طرف دیکھ رہے تھے. علامہ اقبال نے ویسے اپنی شاعری اور فلسفے کے اوپر کہا تھا کہ شاعری جوان رہتی ہے اور فلسفے بوڑھے ہو جاتے ہیں. فلسفی ایجز بٹ پوئٹری ریجوینیٹس. لیکن علامہ نے پھر وہ شامل ہوتے ہیں ان کی کتابوں کے شروع میں کہ میں فلسفی ہوں لیکن میرا انداز شاعرانہ ہے. علامہ جانتے تھے کہ فلسفے میں ایک شکو ہوتا ہے لیکن وہ پرانا ہو جاتا ہے, اس میں غلطی کے اثرات, جو تھیوری بن گئی ریفیوٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن شاعری ہمیشہ بلند و درست اور خوبصورت رہتی ہے. تو علامہ محمد اقبال نے اپنے فلسفے کو شاعری میں لکھا تاکہ وہ صحیح بات جو پرانی نہ ہو پائے. یہ بہت اہم بات تھی. علامہ کا جو سب سے بڑا کام عموماً ان کے اردو ٹیکسٹ کے باہر بہت کمپرومائز ہوتا ہے, کم از کم پاکستان میں, وہ جاوید نامہ ہے. اٹ از مور لائک اے تھیٹریکل پوئم جس میں علامہ محمد اقبال کئی لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے استاد و مرشد مولانا جلال الدین رومی کا ہاتھ پکڑ کے سیلیسٹیل جرنی کرتے ہیں, اور جس طرح وہ اپنا پہلا پڑاؤ مارس پہ ڈالتے ہیں. اٹ از این ایپک تھنگ دیٹ ایون ناؤ وی تھنکنگ ٹو گو ایٹ مارس. اور پھر وہ نیٹشے کا ذکر کر رہے ہیں, وہ ٹولسٹوئے سے مل رہے ہیں, وہ مختلف تہذیبوں کے لوگوں سے مل رہے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا کام کمپرومائز ہوتا ہے علامہ محمد اقبال کا, وہ ان کے خطبات ہیں, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. علامہ کے خطبات, میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی طالب علم مجھ سے پوچھے کہ میں بہت کم وقت میں پڑھنا چاہتا ہوں اور بہت کم وقت میں سمجھنا چاہتا ہوں اور بہت کم وقت میں تجربہ کرنا چاہتا ہوں, تو میرے پاس شاید علامہ کی ریکنسٹرکشن پڑھنے کا اس کو ایک مشورہ ہوگا. وہ اس کا پڑھیں, وہ لیکچرز پڑھیں. وہ اب ہمارے پاس تو خطبات کی صورت میں نہیں, لیکچرز, ریٹن لیکچرز کی صورت میں.
پہلے صفحے کے اوپر علامہ محمد اقبال اس بچے کو افلاطون، سقراط، ارسطو، ان میں سے کون کون سی باتیں مسلم تہذیب سے الائن ہوتی ہیں، اسی خطبے میں وہ اس کو ذہن و متعارف کرائیں گے. اینڈ اٹ ریفلیکٹس کہ علامہ محمد اقبال اس زمانے میں کتنا پڑھ رہے تھے. کیونکہ ہم ایک اور بہت بڑی مسکنسیپشن میں زندہ ہیں کہ تب زوال تھا، ہم کالونائز تھے. مجھے لگتا ہے ہم آج ورسٹ کالونائزڈ ہیں، بیکاز آزاد قوموں کی آزاد رائے ہوتی ہے، ان کے آزاد اپینینز ہوتے ہیں، ان کی آزاد نظمیں ہوتی ہیں، ان کے آزاد لٹریچر ہوتے ہیں. علامہ کے پاس تب تھے، اور زوال تو اب ہے. اس زمانے میں سر سید بھی تھے، اقبال بھی تھے، قائد بھی تھے. So we had too many people in those times. اب تو ان جیسا ایک نہیں ملتا. تو علامہ کا کام اس زمانے میں پڑھا بھی جاتا تھا، اپریشیٹ بھی ہوتا تھا، ناقدین بھی موجود تھے، اور سب مل کر اقبال کو لیو کر رہے تھے. ان کی زندگی میں ان کا اقبال ڈے منایا گیا. لیکن آج علامہ محمد اقبال اپنے اس ملک جو کہ کہتا ہے کہ وہ اقبال کا خواب ہے، وہاں پر بیسٹ سیلر نہیں بن سکے. اور اس کی بنیادی وجہ آپ اور میں ہیں، کیونکہ اقبال شاعر ہیں، فلسفی ہیں. اس کو پڑھنا پڑے گا بھائی. اس سے عقیدت کا ایک ہی طریقہ ہے، اسے پڑھیں. آپ ان سے عقیدت، ایک وہ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں، ڈس انٹرسٹڈ اٹیچمنٹ رکھ کے نہیں کر سکتے کہ میں ڈس انٹرسٹڈ ہوں، آپ میں اٹیچ ہوں لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان یو. وہ ہمارا تعلق اقبال سے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنا جلدی ہم معطل کر دیں تو اقبال ہماری کئی کمیاں، کئی کوتاہیاں، کئی فیلڈز آف نالج میں پوری کر سکتے ہیں، اور ایک اچھے کلاسیکل تھنکر کی طرف ہمیں بڑے اوپننگ ڈورز دے سکتے ہیں. ویسے تو اقبال نے کہا تھا نا، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. علامہ محمد اقبال اگر آج دوبارہ آ جائیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہیں گے میری کتابیں پڑھ لو، مجھے دیکھنے مت آؤ، مجھے ملنے مت آؤ، میری کتاب پڑھ لو. اور اگر آپ مجھ سے پیغام لینا چاہیں تو بال جبریل کی پہلی نظم پڑھ لیں. اس کے بعد دیکھ لیں کہ علامہ محمد اقبال آپ کا ویو پلانٹری نہیں رہنے دیں گے، کاسمولوجیکل کر دیں گے. میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہے لمحہ بت قدہ صفات میں، حور و فرشتے ہیں اسیر میرے تخیلات میں. اب سوچیں، ایک آدمی آپ کو کاسمولوجیکل ویو آف یونیورس دینا چاہ رہا ہے، آپ کی زبان میں لکھ رہا ہے، آپ کی تہذیب میں صدا، اور آپ اسے پڑھنا نہیں چاہ رہے. تو بال جبریل کا ایک ایک صفحہ پلٹتے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اقبال آپ کے سیلف کو یونیورسل سیلف بناتے جا رہے ہیں. اور میرے خیال سے کوئی انسان اگر آج کے دور میں مجھے یہ چیز تحفہ کرنا چاہے تو بھائی میں تو اپنی جان اس کو دینے پہ تیار ہو جاؤں گا. تو علامہ محمد اقبال میرے سیلف کو ایک کیپٹلزم کی سی وی، ایک کنزیومر سے زیادہ ہی از ایمنگ ٹو give me the universe rather than a small job at a restaurant or a corporate job 9 to 5. Iqbal is handing over the universe to me, and this is where I fall in love with Iqbal, that he is so serious about my role in the universe, and he's writing about that continuously in those times when I was not even existing. تو وہ مجھ تک ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ تم اس خدا کا آخری پیغام ہو. Realize that تم ہی خدا کا آخری پیغام ہو. You have to live. یہ پوری کائنات گونگی، بہری، اندھی ہے، اور تم ہی وہ مزراب ہو، تم ہی وہ ساؤنڈ ہو جس پوری کائنات کو بامقصد بناتا ہے. آنکھیں مت موندو، زبان کو مت، اپنے لپس کو مت ٹائٹ کرو، اٹھو، دیکھو، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کرے. تم جاگو گے تو کائنات جاگے گی، ورنہ تم آنکھیں بند کر کے اس کائنات میں جتنے بھی سمبلز آف گاڈ ہوں سب سے اپنے آپ کو دور کر لو گے. Because you're just closing your eyes. So you are the miracle, and you can do the miracle just by opening up your eyes and just creating a sound. کہ پوری کائنات، یہ ہم جتنا مرضی بھائی کائنات میں گہرائی میں چلے جائیں، اس کائنات کی روشنی اور اس کائنات کی آواز میں ہی رہوں گا.